چھوٹے خان آ گئے کا شور مچا تو ہر جانب ڈھول پٹاخوں کی آوازیں گونجنے لگیں۔ داریا بھی شاہویز کے استقبال کو نکل گئی، مگر اشال کے قدم جیسے جم سے گئے تھے۔ اس سے ملنے کے لیے بری طرح بے تاب ہونے کے باوجود اس کے سامنے جانے کی جرأت نہیں ہو پا رہی تھی۔ سالوں بعد اپنے من چاہے شوہر سے سامنا کے احساس نے من میں ایسی گدگدی کی کہ شرم و حیا کی لالیوں نے چہرے پر گلال بکھیر دیا تھا، اور وہ اسی احساس میں گھری سارا وقت کمرے میں ہی بند رہی۔ دروازے پر ذرا سے کھٹکے سے دل تڑپ جاتا، کہیں وہ تو نہیں چلا آیا۔ مگر خاصی رات بیتنے کے بعد بھی وہ نہ آیا تو متفکر سی آخرکار باہر آ ہی گئی۔ پوری حویلی اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی، ہر طرف سناٹے کا راج تھا۔ سب یقیناً تھک ہار کر اپنے اپنے حجروں میں سونے جا چکے تھے، مگر سوال یہ تھا کہ وہ آخر کہاں تھا۔ اس سے ملے بغیر وہ سو تو ہرگز نہیں سکتا تھا۔ اس نے یقین سے سوچا تو آخر دشمن اپنے مورچے سے برآمد ہو ہی گئے۔ جانی پہچانی سی آواز پر اشال کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ کرنٹ کھا کر پلٹی تو ہاتھ میں پکڑے جدید ماڈل کے فون کی فلیش لائٹ آن کیے وہ کھڑا ملا۔ اصل میں تو آپ کسی بل میں گھسے بیٹھے تھے۔ کیا فائدہ آپ کے اس ایکسپینسو برانڈڈ فون کا، جب کبوتروں کے زمانے کی تکنیک سے ہی کام چلانا تھا۔ اشال نے تو گویا طنز اس کے لیے سنبھال کر رکھا تھا۔ میں اگر بقول تمہارے تار لکھنے والا پرانے زمانے کا بسیدہ ترین عاشق ہوں تو تم کون سا 21ویں صدی کی بیبی گرل ہو۔ میری آمد کا سنتے ہی لال پیلی سی ہو کر بلیک اینڈ وائٹ مدھو بالا کی طرح تتر بتر سانسیں سنبھالتی گھر کے کونوں خدروں میں چھپتی پھر رہی ہو۔ شاہویز نے صاف گوئی کی حد ہی کر ڈالی۔ اشال نے خفا ہو کر سر تا پا اسے دیکھا۔ پیروں میں واش روم چپل تھی، بلو جینس پر فقط بنیان پہنے ہوئے تھا۔ گھنی مونچھوں کے سائے میں مسکراتے ہوئے گلابی لب، سرخی مائل سفید رنگت نکھری ہوئی سی، اور اس کی سحر انگیز نیلی آنکھوں میں جذبات کا امڑتا ایک جہان آباد تھا۔ اس کے پہلے والے نو عمر سے چہرے پر وقت نے مردانگی کے تاثر کا پردہ ڈال دیا تھا۔ وہ اس سادہ سے حلیے میں بھی پہلے سے بہت زیادہ ہینڈسم لگ رہا تھا۔ اشال ساری خفگی بھول کر بس یک ٹھیک اسے دیکھے گئی، جو قدم قدم اسی کی جانب بڑھ رہا تھا۔ شاہویز اس کے چہرے پر جھکا تو اشال کی پلکیں اپنے آپ جھکتی چلی گئیں۔ اس کی سیاہ پلکوں پر شاہویز کے لبوں نے دھیرے سے جنبش کی تھی۔ اس کی نرم و ملائم دھیمی سی مسکان سے سجے ہونٹوں کو چھوتے ہوئے شاہویز نے اسے اپنے قریب تر کرنا چاہا تھا، مگر اشال دونوں ہاتھ اس کے سینے پر رکھ کر پوری قوت سے اسے دھکیلتے ہوئے وہاں سے بھاگ گئی تھی۔ پیچھے کھڑے شاہویز کے لبوں پر بڑی دل فریب سی مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ شاہویز کے اس والہانہ پن کے اظہار نے اشال کے دل میں چھپے تمام خدشات کو مات دے دی تھی۔ اس کا اعتماد شاہویز کی محبت پر اور بھی گہرا ہو گیا تھا کہ شاہویز خانزادہ صرف اشال کا تھا۔ نالائق لڑکی، پڑھائی سے بچنے کا بہانہ چاہیے تمہیں، مگر شادی کے نام پر تمہیں تعلیم سے فراغت جیسی عیاشی میں کرنے نہیں دوں گا۔ ایڈمیشن فارم منگوائے ہیں تمہارے لیے، اور بنا چون چرا کے تم فارم فل کرو گی۔ شاہویز کو آئے 2 دن ہو چکے تھے، سب سے ملاقاتوں میں دن نکلنے کا اندازہ ہی نہیں ہوا تھا، سو آج موقع ملتے ہی اس نے اشال کے کان کھینچے، جس نے مزید تعلیم حاصل کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ اس وقت سب ہی ڈائننگ ٹیبل پر موجود ناشتہ کر رہے تھے۔ اشال نے منہ بسوڑتے ہوئے پہلی فرصت میں تایا ابا کی طرف دیکھا۔ کچھ کہنے کے لیے لب کھولے ہی تھے کہ شاہویز نے ٹوک دیا۔ بابا کی سپورٹ اس معاملے میں میرے ساتھ ہے، اس لیے آئیں بائیں شائیں میں وقت برباد مت کرو۔ لیکن میں پڑھ کر کیا کروں گی؟ میں نے کون سی جاب کرنی ہے؟ سر کے بال اتروانے کا فائدہ؟ ویسے بھی اب شادی کے بعد بندہ گھر ہستی سنبھالے
یا پھر سائنس کے فضول اور خشک قسم کے لیکچرز اٹینڈ کرے۔ اشال پھر بھی مزاحمت سے باز نہ آئی تو آملیٹ کھاتے کھاتے شہباز نے رک کر اسے دیکھ کر باقاعدہ قسم کی مسکراہٹ اس کی جانب اچھالی۔ اشال بھی ناشتہ کرنا بھول کر اس نئی افتاد سے نمٹنے کو تیار بیٹھی۔